آنکھیں کہیں دریا نہ بن جائیں اس لیے دل پتھر کا بنا لیا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے زندگی کا سفر بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات یا آزمائشیں نہیں ہوتیں، بلکہ صحیح وقت پہ درست فیصلے لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ زندگی میں لیا گیا ایک غلط فیصلہ نہ صرف ہماری اپنی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے بلکہ ہمارے ساتھ منسلک دوسرے رشتوں کی زندگیاں بھی اجیرن بنا کے رکھ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ UK میں رہنے والی ایک پاکستانی فیملی کی آپ بیتی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے ان کی زندگی میں فیصلے لینے میں بڑی ہی مشعل راہ کے طور پہ کام کرے گی۔ اس فیملی نے یہاں پہ UK میں آ کے اندھا دھند محنت کی، اور صرف کہہ لیں کہ دن رات محنت ہی کی، لیکن صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلے نہیں لیے، جس کی وجہ سے کیا کہ بھی ان کی اس فیملی کی زندگی نہ آگے چل کے بہت ہی زیادہ کرائسس کا شکار ہوئی۔ نو ڈاؤٹ کہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، مشکل حالات بھی اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی چلتے ہیں۔ کبھی انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور کبھی انسان سے اللہ دی گئی نعمتیں جو ہیں وہ چھین لیتا ہے اس کی آزمائش کے طور پہ۔ لیکن یہ اگر ہم لوگ کہیں نا بات کہ بھی انسان پاکستان میں رہتے ہوئے زیادہ خوشحال ہے یا UK میں رہتے ہوئے زیادہ خوشحال ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس بات پہ کامل یقین رکھیں کہ رزق، عزت اور موت، یہ سب چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ انسان کے اوپر مختلف آزمائشیں ڈال کے انسان کو آزماتا ہے کہ یہ مشکل وقت میں میرا کتنا شکر گزار رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، جو آسائشیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو مال و دولت اور روپیہ پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں اور صحیح وقت پہ درست فیصلے بھی لینا سیکھ لیں۔ اب شگفتہ اور شوکت یہاں پہ UK میں کوئی 20-22 سال پہلے آئے ہوں گے، اور شگفتہ اور شوکت کی شادی وہیں پہ پاکستان میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد شوکت نے یہاں پہ UK آنے کا ویزا لیا، اور ان کے 4 بچے یہاں پہ UK میں ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی کہ ان کی جتنی بھی فیملی گرو ہوئی وہ یہاں پہ UK میں آنے کے بعد ہوئی تھی۔ اب جس شوکت نے نا اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے دن رات یہاں پہ آ کے محنت کی، گھر کے حالات مینز کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی فیملی یعنی کہ بیوی اور بچوں کو جو سہولیات مہیا کرنی تھی وہ تو کرنی ہی کرنی تھی، لیکن اس کے ساتھ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا خیال وہ پیچھے پاکستان میں بھی رکھا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ یہاں پہ UK میں آئے نا تو اس وقت شوکت کی 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن ابھی اس کے 2 بھائی جو تھے وہ انمیرڈ ہی تھے، اور یہ جتنا بھی پیسہ وغیرہ کمایا کرتا تھا نا تو وہ اپنے ماں باپ کو پیچھے پاکستان بھیجا کرتا تھا۔ یہاں پہ رہتے ہوئے شوکت نے ڈبل شفٹس کی، اور ساتھ ہی ساتھ شگفتہ بھی ہاؤس وائف نہیں بنی بلکہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کام کیا کرتی تھی، چاہے وہ بچوں کے مطلب بورن ہونے کے بعد اس نے پارٹ ٹائم ہی جاب کی ہو، لیکن کیا تھا کہ بھی اس نے گھر بیٹھنے کے بجائے اس چیز کو پریفر کیا کہ بھی میں اگر باہر نکلوں گی تو مطلب چند پیسے تو ہاتھ میں آئیں گے ہی، اور اس کا مطلب کافی امپیکٹ پڑتا ہے فیملی کے اوپر۔ خیر، اب دونوں میاں بیوی نا یہاں پہ کام کیا کرتے تھے، اور ان کو نا یہاں پہ UK میں محنت کرتے کرتے کوئی 15 سے 20 سال گزر چکے تھے۔ بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ، اور اس کے دوران انسان یہاں پہ رہتے ہوئے اگر اس کو مطلب مستقل طور پہ یہاں پہ رہنے لگ جائے نا تو وہ اچھا خاصا پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کی یہاں کی نیشنلٹیز بھی ہو چکی تھیں، مینز کے بھی ان کا فیوچر نا اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے بڑا ہی برائٹ تھا۔ اب جی شوکت سے نا زندگی میں ایک غلط فیصلہ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے اپنا گھر نہیں بائی کیا، بلکہ وہ جتنا بھی پیسہ یہاں پہ کمایا کرتا تھا، جو بھی اس کی بیوی کما کے لایا کرتی تھی نا، یہ سب کچھ پاکستان بھیجا کرتے تھے، اور وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے مطلب گھر والوں کو، ماں باپ کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد پھر بھائیوں کو یہ اپنے سارے پیسے وغیرہ بھیجا کرتا تھا۔ ایک بڑا گھر بھی ان لوگوں نے لیا، وہاں پہ گاڑی لے کے دی، زمینیں جائیدادیں بنائیں، اور اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ بھائیوں کو کاروبار بھی کروا کے دیا، اور یہ ساری چیزیں جو تھی نا اس کے بھائیوں کے نام پہ تھیں۔ مطلب کہ بھی انسان اتنی ہی سوچ لیتا ہے کہ بھی یہ جو مطلب میں پیسے کما رہا ہوں اور ان سے جو چیزیں بن رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہی کیوں نہیں ہیں، تو وہ اس شخص کے نام پہ ہونی چاہیے۔ لیکن جی شوکت چونکہ اپنے گھر والوں کے اوپر اندھا دھند اعتماد کرتا تھا، اور ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ نہیں، میرے بہن بھائی کبھی بھی مجھے دھوکہ نہیں دیں گے،
اور یہ ان پہ نا آنکھیں بند کر کے بس ان کو پیسے بھیجتا رہتا تھا، اور وہ آگے سے مطلب جو بھی زمین جائیداد، جو کاروبار وٹ ایور جو بھی بناتے تھے نا، وہ ان کے اپنے نام پہ ہوتا تھا کہ بھی ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے ان چیزوں کو ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اگر یہ چیزیں ہمارے نام پہ ہوں گی تو ان کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ رام کہانی وہ لوگ اس کو شوکت کو سنایا کرتے تھے۔ شوکت نے بھی اپنے بھائیوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایک اندھا اعتماد کیا ہوا تھا، اور وہ کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہتا تھا کہ یا تو مطلب کوئی ڈیڈ پول ایسا ہونا چاہیے، کوئی قانونی کارروائی ایسی ہونی چاہیے کہ چلو تم لوگوں نے اپنے نام یہ ساری چیزیں کروا لی ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی قانونی ثبوت ہو کہ یہ ساری چیزیں شوکت کی ہیں اور اسی کے کمائے ہوئے پیسے سے بنائی گئی ہیں تاکہ آگے اس کے بچوں کو ٹرانسفر ہو جائیں۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہاں پہ UK میں یہ لوگ کرائے کے گھر میں ہی رہ رہے تھے، اور میاں بیوی دونوں مل کے کام کیا کرتے تھے، بس اسی طرح سے نا زندگی گاڑی چل رہی تھی۔ اب خدا کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ شوکت کی نا اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور یہ چند ہی گھنٹوں کے اندر نا اس دنیا سے چل بسا، اور پیچھے رہ کے شگفتہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ یہاں پہ UK میں اکیلی۔ بہت بڑا دھچکا تھا یہ اس ساری فیملی کے لیے، مطلب کہ شگفتہ تو یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتی تھی، صرف 40-42 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی، اور اس کے جو بڑا بیٹا تھا نا اس کی عمر کوئی 15 سال تھی، یعنی کہ ابھی وہ ایڈلٹ نہیں ہوا تھا، نہ کچھ کما سکتا تھا، لیکن اچانک اس طرح سے سڈنلی کوئی موت ہونا تو اس کا بڑا ہی ایک گہرا اثر ہوتا ہے پوری کی پوری فیملی کے اوپر۔ اور شگفتہ بیچاری اب یہ سوچے کہ میں یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے بچوں کو کس طرح سے ان کی پرورش کروں گی، ان کو کیسے مطلب ہینڈل کروں گی، کیونکہ جتنے بھی پیسے کما کے لاتا تھا نا وہ شوکت ہی لاتا تھا، شگفتہ تو صرف ایک پارٹ ٹائم جیسے ہوتا ہے نا کہ ساتھ میں تھوڑی ہیلپ کرنے کے لیے جاب کرنا، وہ کچھ کیا کرتی تھی۔ اور یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس یہاں پہ اپنا گھر بھی نہیں تھا، رینٹ کے گھر میں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ زندگی بڑی زیادہ مشکلات کا شکار ہو چکی تھی، اور یہاں پہ UK میں ایک اکیلی عورت کا اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا، اسپیشلی پاکستانی خواتین کا کچھ اور طور طریقہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ رہنے والی جو گوریاں ہیں ان کا کوئی طور طریقہ اور ہوتا ہے۔ بڑی پریشان تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے نا خیر سوچا کہ پاکستان میں تو ہماری مطلب بڑا گھر ہے، وہاں پہ گاڑی ہے، زمینیں جائیدادیں ہیں، وہاں پہ کاروبار بھی چل رہا ہے، اور یہ سب کچھ بنا بنایا نا شوکت کا ہی ہے۔ تو جی ان لوگوں نے نا فیصلہ کر لیا کہ یہ شگفتہ نا اپنے بچوں کو لے کے وہاں پہ پاکستان واپس چلی جائے گی۔ وہاں پہ جا کے کیا ہے کہ وہ جو کاروبار مطلب شوکت کا ہی بنایا ہوا تھا تو وہ وہاں سے ایک سورس آف انکم بھی بن جائے گا، گھر بھی ہے ان لوگوں کے پاس، وہاں پہ گاڑی بھی ہے، اور مطلب کہ اس طرح سے نا وہاں پہ پاکستان میں جا کے زندگی آسان ہو جائے گی۔ خیر اب شگفتہ نے اپنے 4 بچے لیے اور یہ لوگ نا پاکستان چلے گئے۔ اب جب شوکت کے بھائیوں نے دیکھا کہ بھی ہماری بھابھی اپنے سارے بچوں کے ساتھ یہاں پہ پاکستان واپس آ گئی ہے، اور ان لوگوں کے تو وہاں پہ مطلب ایک طرح سے گلچھڑے ہی اڑ رہے تھے کہ بھی مفت کا بنا بنایا گھر، گاڑی، کاروبار اور ساری چیزیں جن کے اوپر کہ وہ راج کر رہے تھے، اب ان کے نا اصل مالکان واپس آ گئے تھے۔ ان لوگوں کو ابھی پاکستان واپس گئے ہوئے کوئی 1 مہینہ ہی گزرا ہوگا، یعنی کہ یہ ایک کہہ لینا گیسٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جبکہ لوگ مروتاً یہاں سے جانے والوں کو پوچھتے بھی ہیں، کھانے بھی بنا کے دیتے ہیں، ان کے آگے پیچھے بھی پھرتے ہیں کہ انہوں نے تو واپس چلے جانا ہے۔ 1 مہینے کے بعد نا جی اب شوکت کے بھائیوں نے نا شگفتہ کو یہ پوچھنا شروع کر دیا دبے دبے الفاظ میں کہ آپ لوگوں نے واپس کب جانا ہے، کب کیا آپ کی واپسی کی ٹکٹیں ہیں، تاکہ مطلب پتہ چلے کہ آگے کیا سینیریو ہے۔ تو جی شگفتہ نے پھر کھلے الفاظ میں بتایا کہ وہاں پہ UK میں ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، اور وہاں پہ نہ تو اب کوئی کاروبار تھا اور نہ ہی مطلب فل ٹائم جاب کر سکتی ہے کیونکہ بچوں کو اس سے لک آفٹر کرنا ہوتا ہے۔ تو جی اس نے کہا کہ اب ہم لوگ نا یہیں پہ پاکستان میں رہیں گے، چونکہ یہ ساری چیزیں شوکت نے بنائی تھیں تو اس لیے اب مطلب اس کے بچے بے سہارا ہیں اس وقت، تو اس سے بہتر مطلب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ واپس پاکستان آ جائے۔ یہاں پہ شوکت کا بنایا ہوا گھر ہے جس میں کہ اب وہ لوگ رہیں گے، اس کی گاڑی ہے، اس کا کاروبار ہے جو کہ جہاں سے آنے والی آمدن جو ہے اس سے وہ لوگ اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ چلائیں گے۔ اب جب شوکت کے بھائیوں نے یہ باتیں سنی نا تو ان لوگوں کے مطلب پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے کہ یہ لوگ کبھی واپس پاکستان آئیں گے اور اس طرح سے اپنی چیزوں پہ اپنا حق جتائیں گے۔ شوکت کے بھائیوں اور بہنوں نے تو آنکھیں اپنے سر پہ رکھ لیں،
اور انہوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ یہ چیزیں شوکت کے دیے ہوئے پیسوں سے نہیں بنی ہیں، بلکہ یہ چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پہ محنت کر کے اپنے پیسوں سے بنائی ہیں۔ اس کے اوپر تو شوکت کا کوئی حق ہے ہی نہیں، جو کہ اس کے بچے یہاں پہ آ کے اب بیٹھ گئے ہیں۔ اور قانونی طور پہ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ شوکت کے بھائیوں کے نام ہی تھیں، گھر بھی، گاڑی بھی، کاروبار بھی، اور باقی جتنی زمینیں جائیدادیں لی تھیں نا وہ بھی سب کچھ۔ تو جی ان لوگوں نے نکال کے ان چیزوں کی رجسٹریاں اور جو بھی ڈاکومنٹس تھے وہ ان کے سامنے رکھ دیے کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں تو ہمارے نام ہیں، آپ لوگ کس قانونی حیثیت کے مطابق اپنا حق ان چیزوں کے اوپر جتا رہے ہیں۔ شگفتہ نے بڑا واویلا مچایا، بہت مطلب ان لوگوں کو واسطے دیے، ان کو یاد کرانے کی کوشش کی کہ کیسے پچھلے اتنے سالوں سے شوکت ان کو لوگوں کو کتنے کتنے پیسے بھیجا کرتا تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ سب چیزیں اسی یعنی کہ شوکت کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہی بنائی گئی ہیں، خریدی گئی ہیں۔ لیکن اب چونکہ قانونی طور پہ ان چیزوں کے اوپر نہ شوکت کے بھائیوں کا نام تھا، تو اس طرح سے ان کے مالکان بھی وہی تھے، اور بیچاری شگفتہ روتی رہی پیٹتی رہی، لیکن کیا کہ بھی کسی نے اس کی نہ سنی۔ اور جی شوکت کے گھر والوں نے شگفتہ اور اس کے بچوں کو نا وہاں سے نکال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ مہمان بن کے چند دن یہاں پہ رہنا ہے تو آپ لوگ رہ سکتے ہیں، وگرنہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو واپس یوکے ہی جانا چاہیے، یا اپنے رہنے کے لیے کوئی اور جگہ آپ لوگ تلاش کر لیں، اس گھر میں مالکانہ حقوق کے ساتھ آپ لوگ نہیں رہ سکتے۔ اب جی شگفتہ بڑی پریشان ہوئی کہ وہ کرے تو کرے کیا، کہ بھی وہ تو یہ سب کچھ اپنا سمجھ کے جو کہ تھا بھی، تو وہ اپنے بچوں کو لے کے پاکستان واپس آ گئی، لیکن اب یہاں پہ تو کہانی ہی اور ہے۔ کافی دن وہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، روتی رہی، پیٹتی رہی، لیکن کیا کہ بھی اس کے حصے میں نہ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں آیا، اور وہ یہ سوچتی رہی کہ کاش شوکت نے صحیح وقت کے اوپر فیصلہ لیا ہوتا، اپنی کوئی وصیت بنائی ہوتی، یا یہی کر لیا ہوتا کہ اس نے جتنے بھی پیسے بھیجے تھے ان کا کوئی قانونی ریکارڈ رکھا ہوتا، یا اس کے جتنی بھی اس نے وہاں پہ جو کچھ خریدا تھا ان سب چیزوں کو اپنے نام کروایا ہوتا۔ اگر وہ چیزیں قانونی طور پہ شوکت کے نام ہوتی تو وہ آٹومیٹیکلی آگے اس کے بیوی اور بچوں کو ٹرانسفر ہو جانی تھی، اور آج ان لوگوں کو یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ اور یہ کہ انسان کو صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلہ لے لینا چاہیے، آنکھیں بند کر کے دوسرے رشتوں کے اوپر بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ بیچارے شوکت نے ساری زندگی محنت کی، اتنا پیسہ کمایا، لیکن وہ پیسہ آگے اس کے بیوی بچوں کے کسی بھی کام نہ آ سکا۔ خیر وہ بیچاری مرتی بھرتی اب کیا نہ کرتی، اس نے نہ دوبارہ یہی بہتر سمجھا کہ یہاں پہ رہ کے ان لوگوں کے تانے سننے سے اور اس طرح سے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کروانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سے یوکے واپس آ جائیں، کیونکہ پاسپورٹ تو ان لوگوں کے پاس تھا، تو جی یوکے واپس آ کے اس نے دوبارہ سے جو تھا نا وہ اسی طرح رینٹ کے اوپر ایک گھر کرائے پہ لیا، اور اس نے نا فل ٹائم جاب شروع کر دی، اور سٹل بچے بھی چھوٹے تھے، لیکن کیا کہ بھی گھر کا گزارا ناممکنات میں سے ہی تھا، کیونکہ یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے ایک اکیلے بندہ اگر کمائے اور اتنے سارے اخراجات ہوں تو یہ مطلب گھر کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر چونکہ یہ اب سنگل مدر تھی اور برٹش بھی تھی، تو اس نے یہاں پہ رہتے ہوئے ایز اے سنگل پیرنٹ اپنے جو بینیفٹس وغیرہ تھے نا ان کو کلیم کر دیا کہ میرے سے اکیلے جو ہے وہ گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، بچوں ابھی چھوٹے ہیں، ان کی میں نے دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، اور اس طرح سے کیا کہ بھی یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے اس کو کچھ پیسے وغیرہ نا حکومت کی طرف سے مدد کے طور پہ مل جایا کرتے تھے، لیکن وہ ساری زندگی اسی بات کے اوپر پچھتاتی رہی کہ اس کے شوہر نے صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلہ نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے اپنے بھائیوں کے اوپر اعتماد کیا، اسے چاہیے تھا کہ اپنی کوئی وصیت وغیرہ بنا لیتا، یا مطلب اس چیز کے اوپر کوئی ایکشن لے لیتا کہ اس کی جو ساری زندگی کی کمائی ہے وہ آگے اس کے بچوں تک پہنچ جائے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے اب وہ جیسے تیسے گزارا تو کر رہی ہے، لیکن اندر ہی اندر بہت بد دعائیں دیتی ہے اپنے ان رشتوں کو جنہوں نے چند روپوں کی خاطر، چند زمینوں اور جائیدادوں کی خاطر یتیموں کا حق مار لیا، اور اب اس وقت شگفتہ اور اس کے بچے یہاں پہ یوکے میں اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو وہ غلطی جو کہ شوکت نے اپنی زندگی میں کی، آپ لوگ اپنی زندگیوں میں ایسی غلطیاں کرنے سے اجتناب کریں، نہ تو کسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں، چاہے وہ آپ کے اپنے خونی رشتے ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر کوئی اس طرح کا سینیریو ہو بھی گیا ہے تو ان سے کوئی قانونی کاغذات وغیرہ لکھوا کے اپنے پاس رکھیں، یا اپنی کوئی ایسی وصیت کر جائیں، کیونکہ انسان کی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔
تو اپنی زندگیوں میں درست وقت کے اوپر درست فیصلے لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اپنی زندگیوں کو بھی آسانی کی طرف لے کے جائیں اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔